ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ یوں کہیں تو یہ بھی درست ہوگا کہ دو طرح کے انسانوں کی بات بتائیے کہ پیدائش کے اعتبار سے تو دنیا میں سارے کے سارے انسان اللہ ہی کے بندے ہیں، سب کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، اب چل تو زندگی گزار جیسے گزارنی ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے جو اللہ کے خصوصی بندے بن گئے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، اللہ کے خصوصی بندے ہیں۔ اس پورے رکوع کے اندر یہ صفات بتائی کہ جن میں یہ چیزیں ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ شمار کرتے ہیں۔ یہ معیار بتا کے بتا دیا کہ جو بندہ اس طرح کا نہیں ہے نا، اس کے علاوہ باقی سارے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عباد الرحمن کو دوسرے انداز سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن میں یہ صفات جو اگلے اس پورے رکوع میں بیان ہو رہی ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ والے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ اہمیت ہے، اور وہ لوگ جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی، یہ سمجھو کہ اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بتائی گئی تھی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ پہلی چیز، عاجز انسان جو ہوتا ہے سچ کو مان لینا۔ عاجزی کے معنی کی تفصیل اس دن بتائی گئی تھی کہ عاجزی اس کو نہیں کہتے کہ انسان اچھا کھائے نہ اچھا پیے نہ اچھی جگہ رہے نہ، یا بالکل ایسی شر جھکا کے چلے بڑا عاجز مسکین سے، اس کو عاجزی نہیں کہتے۔ دکھلاوے کی بھی اقسام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عاجزی کا دکھلاوا، دکھلاوے کی جو اقسام ہوتی ہیں ان میں سے ایک عاجزی کا دکھلاوا، یہ ایک بذات خود ایک جو وہ گناہ ہے، عاجزی کا دکھلاوا، یعنی انسان صرف اس طرح کے اولیاء بنا لے کہ لوگ دیکھ کے یہ سمجھیں کہ بڑا عاجز اور مسکین سے، اس کو عاجزی کا دکھلاوا کہتے ہیں کہ عاجزی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ کوئی عاجزی نہیں ہے۔ عاجزی کی اس کے اوپر تفصیل گزشتہ ہو چکی ہے، مزید اس کے اوپر مرحلہ سے بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ دوسری چیز، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جن لوگوں کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت ہے، ان اہمیت والے لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کا آمنا سامنا اگر جاہلوں سے ہو جائے، ان کا آمنا سامنا اگر جاہلوں سے ہو جائے تو اس صورت میں یہ لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں آگے سے سلام۔ جاہل کا لفظ اردو زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم جس معنی میں جاہل سمجھتے ہیں وہ والا معنی اردو میں بھی حقیقتا مراد نہیں ہوتا۔ جاہل ہم کس کو کہتے ہیں؟ جہالت یا جاہل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ جس آدمی نے کسی تعلیمی سلسلے سے کو تعلیم حاصل نہیں کی یہ جاہل ہے۔ جہالت اس کو نہیں کہتے۔ عربی زبان میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی، جاہل کی تعریف کے اندر یہ وہ آدمی آئے گا مشتعل مزاج قسم کا آدمی، مشتعل مزاج قسم کا جو آدمی ہے اس کو جاہل کہتے ہیں۔ چاہے یہ آدمی پڑھا لکھا ہوا ہے تب بھی جاہل ہے، اور اگر یہ آدمی ان پڑھ ہے تب بھی جاہل ہے۔ عربی زبان میں جاہل کا ترجمہ اگر آپ اردو میں کرنا چاہیں گے تو جاہل کا معنی ان پڑھ نہیں ہوگا، جاہل کا معنی ہوگا بے جا قسم کی بحثیں کرنے والا، مشتعل مزاج، اور ایسی باتوں کے اوپر جو وہ سوال برائے تنقید یا سوال برائے جو وہ دوسرے انسان کو لاجواب کرنے کے لیے باتیں کرنا، یہ وہ انسان ہوگا جس کو عربی زبان میں جاہل کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک اہمیت رکھنے والے لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جب ان کا مشتعل مزاج قسم کے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ قالو، اس وقت تو کہتے ہیں سلامن، سلام۔ اب لفظ سلام کی وضاحت کے اوپر آ رہا ہوں میں۔ یہاں مشتعل مزاج یا جاہل کو آپ اگر آسان الفاظ میں سمجھے نا تو جیسے پنجابی میں ایک عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے
اس کو میں اردو میں ادا کر دیتا ہوں کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ ایسے بلا وجہ کہیں نہ کہیں سینگ پھنسائے ہوتے اس نے، ادھر ادھر کہیں نہ کہیں یہ سینگ پھنسا لیتا ہے یہ بندہ، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بھی بحث کر رہا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی بحث کر رہا ہے، اور بلا وجہ کی بحثیں کر رہا ہے، ایسے سینگ پھنسائے ہوئے ہوتے اس نے۔ اس کو شریعت جاہل کہتی ہے، عربی زبان کے اندر اس انسان کو جاہل کہا جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ ان کا مشتعل مزاج بندوق کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، اجڑ قسم کے گوار قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اگر آمنا سامنا ہو جائے، ان لوگوں کا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، بحث مباحثہ اگر بات چیت چل پڑتی ہے کہ جو ایسی بلا وجہ کے سینگ پھنسانے کے عادی ہیں، تو اس وقت ان کو کہہ دیتے ہیں سلام۔ سلام سے یہاں کیا مراد ہے؟ سلام کا کیا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان سے آگے بحث ہی نہیں کرتے، جی ہماری طرف سے آپ کو سلام ہے۔ سلام بمانے تعظیم نہیں، بمانے عزت اور احترام کے نہیں، سامان بمانے تسلم ہے۔ عربی زبان میں سلام تسلم کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے برات کا اظہار کرنا، بری ہونا، لا تعلق ہونا۔ یعنی آدمی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ یہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ کے لیے ہم آپ سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے، ہم اس بحث کے اندر نہیں الجھیں گے۔ یہ ہے سلام اور تسلم کا معنی، معنی نمبر ایک۔ دوسرا معنی یہ کہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرتے، ان سے آگے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے آپ کو سلام ہے۔ تیسرا معنی ایک اور بھی ہے سلام کا جو انتہائی اہم ہے، وہ یہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان لوگوں کا مقابلہ جاہلوں سے ہوتی ہے تو اس وقت یہ ان کو نہیں کہتے سلام، جاہل سے نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ یہ اپنے بارے میں اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں سلامن، یہاں مجھے اب سلامتی اختیار کرنی ہے۔ جب کسی مشتعل مزاج آدمی سے بحث مباحثہ ہو جائے، قالو سلامن، اس وقت یہ لوگ سلام کہتے ہیں کس کو؟ اپنے آپ کو، کہ مجھے اب یہاں سلامتی اختیار کرنی ہے۔ سلامتی کیا اختیار کرنی ہے؟ کہ یہ آدمی بلا وجہ کی بحث کر رہا ہے، اب یہاں اس کے بحث کے اندر مجھے اپنے آپ کو ایسا مستقل مزاج، ایسا دھیما مزاج، ایسا جب وہ بہترین انداز گفتگو اس کے ساتھ کرنا ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ بحث اور بات چیت کرتے ہوئے میرے اندر کسی اعتبار سے بھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ اس یہاں لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ جائے۔ خاطبهم الجاہلون، مقابلے میں مشتعل مزاج بندہ بحث کر رہا ہے، لیکن یہ وہاں پہ بھی سلامتی کی سوچ رہا ہے کہ معاملہ کہیں جھگڑے اور لڑائی کی طرف نہ چلا جائے، اختلاف کی طرف نہ چلا جائے۔ اس بحث کو اس انداز سے سمیٹنا ہے کہ اس سمیٹنے میں سلامتی والا معاملہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں کے ساتھ میں یا کوئی ایسی بات کر دوں کہ معاملہ لڑائی کی طرف چلا جائے۔ اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن اللہ کے بہترین بندوں کی ایک صفت بتا رہا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون، تم لوگ نرم مزاج ہو، زندگی میں سارے تمہاری طرح کے نہیں ہیں، دنیا میں سارے تمہاری طرح کے نہیں ہیں، بلکہ اکثر ایسے ہیں کہ جو آپ کی طرح کے نہیں ہیں۔ اب ایسی صورت میں آپ کا آمنا سامنا ایسے لوگوں سے ہوگا جو لوگ مشتعل مزاج ہیں۔ اب ایسی صورت میں مشتعل مزاج بندوں کے درمیان میں رہ کے، جاہل لوگوں کے درمیان میں رہ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے کہ کہیں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوتے رہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہوتا رہے، سلامتی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث اور ملا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر بھی پائی جائیں گی کہ انسان منافق ہے، اور جس میں ایک پائی گئی اس میں منافق کی ایک نشانی پائی گئی ہے۔ اب وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک چیز بتائیے، اذا خاصم فجر، اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، بحث مباحثہ جہالت کے انداز میں کوئی دوسرا انسان کر رہا ہے، اس وقت گالیاں دینے پہ اتر آنا، اس وقت گالم گلوچ کرنا شروع کر دینا۔ فرمایا جب تمہارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو تم سمجھو کہ تمہارے اندر منافق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما،
جب ان لوگوں کے کا آمنا سامنا کی منافق سے ہوتا ہے تو اس وقت یہ سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یعنی سلامتی چاہتے ہیں اس وقت بھی کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے یہاں لڑائی پیدا ہو جائے۔ اور سلام کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان لوگوں کا آمنا سامنا اس طرح کے مشتعل مزاج قسم کے سینگ پھنسانے والے بندو کے ساتھ ہو جائے، اس وقت قالوا سلاما، یہ لوگ اپنے آپ کو سلامت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ سے اس مشتعل مزاج بندے سے گفتگو کرتے ہوئے بھی میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جو مجھے گناہ کی طرف لے کے جائے، جو لفظ کوئی جملہ ایسا نہ ہو کہ جو گناہ والا ہو۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے اور محفوظ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ معنی ہے قالوا سلامت۔ اب اس اعتبار سے یہ حدیث بھی ہے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ جب اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے کے وقت یہ آدمی گالیاں دینے پہ اتر آتا ہے۔ تو یہی ہے خاطبهم الجاہلون۔ تو یہ قرآن اعلیٰ ترین صفات اپنانے کی ترغیب دے رہا ہے، یہ کہ تم اپنے اندر ایسی صفات اپناؤ کہ دوسرا انسان وہ کس مزاج کا ہے، یا دوسرا انسان کس انداز کا ہے، یا دوسرا انسان کس طرح کی طبیعت کا مالک ہے، تم نے اس کی طبیعت کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق اس کو جواب نہیں دینا، بلکہ وہاں پہ بھی اپنے مزاج کو درست رکھنا ہے۔ دوسرا انسان بدتمیز ہے تو بدتمیز کا یہ معنی نہیں کہ تم بھی بدتمیزی پہ اترو۔ دوسرا انسان بد اخلاق ہے تو یہ معنی نہیں کہ تم بھی بد اخلاقی پہ اتر آؤ۔ دوسرا انسان گالی گلوچ کرنے والا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ تم بھی گالی گلوچ کرنے پہ اتر آؤ۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تم وہاں اپنے آپ کو بچاؤ گے کہ ہماری یہاں بات ایک مشتعل مزاج بندے کے ساتھ ہو رہی ہے، جاہل کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس گفتگو اور بات چیت کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک اور آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کی طرف سے زیادتی برداشت کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے جہالت، بد کلامی، بدخوئی، برے معاملات کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے ہیں، مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بات تو بتا رہا ہے، اگر واقعی تو ایسا ہی ہے جیسے تو بتا رہا ہے، تو اس صورت میں اسی حالت پہ، اگر تو اسی حالت پہ ہے جو تو مجھے بتا رہا ہے، تو پھر تو ان کے ساتھ ان کو منہ میں ان کو تو خاک ڈال رہا ہے، تو ان کو تو خاک ڈال رہا ہے ان پہ۔ اور ساتھ ہی بھی بتا دیا کہ جب تک تو اس حالت پہ قائم رہے گا، اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا، اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار ثابت ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بتا رہا ہے کہ اسی طریقے پہ تو رہے نا، اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوتی رہے گی، اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوتی رہے گی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ یہاں دیکھیں خود کہ اس میں بھی وہی چیز ہے کہ میرے رشتہ دار جاہل ہیں، میں جس خاندان سے، جن برادری سے، جن لوگوں سے میں تعلق رکھتا ہوں، یہ لوگ سارے جاہل ہیں، یہ مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہیں، میں کچھ اور کرتا ہوں، یہ آگے سے میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بس تعلق توڑنا، پھر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ سارے گناہ کر رہے ہیں، میں اچھی طرح بولتا ہوں وہ بدتمیزی سے بولتے ہیں، میں اچھا معاملہ کرتا ہوں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں،
میں ان کے ساتھ تعلق توڑتا ہوں، میں جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں. یعنی میں وہ یہ صحابی ان لوگوں کے جتنے بھی کام ذکر کر رہے ہیں، یہ گناہ ہی ذکر کر رہے ہیں، ان کا یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ. تو بتایا کہ تم اگر ایسے ہی رہو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم اپنی عادت نہ چھوڑو، تم اپنا طریقہ نہ چھوڑو، تم اپنے رویے پہ ٹھیک رہو، اللہ تمہاری مدد کرتے رہیں گے. یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. زندگی میں ایک آدھ دفعہ نہیں، بارہا تمہارا جاہلوں سے واسطہ پڑے گا. اس جاہلوں کے واسطے میں واسطہ پڑنے کے بعد بھی اگر تم اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنے کی فکر کرتے ہو تو تمہارے لیے اعلان قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے پھر اعزاز یہ ہے کہ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ تمہیں اہمیت دے گا. اللہ کے نزدیک تم اہم لوگ ہو، تم اللہ تعالیٰ کے کوئی خصوصی بندے ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت ہے بنسبت باقی لوگوں کے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، تمہارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اہم بنانے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ مکمل طور پہ نظم و ضبط اور ڈسپلن اور کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس وقت انسان اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے کوئی بدمزگی نہیں کرتا، کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیونکہ یار وہ نہیں کر رہے تو میں تو ڈسپلن کو فالو کروں نا. یہی چیز یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم زندگی گزار رہے ہو تو ہر طرف اللہ کے احکامات کو توڑ کے نظم و ضبط کو، ڈسپلن کو خراب کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے تمہیں، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس نظم و ضبط کو ٹھیک رکھنا ہے. تم ٹھیک رہنا. اذا خاطبهم الجاہلون، تم جاہلوں کے درمیان میں بھی اگر ہو نا تو تم خود اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک رکھنا. ایک حدیث اکثر سناتا رہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین، کہ جب معاشرے میں سارے ہی غفلت پہ ہیں، سارے ہی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس آیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں سارے ہی جاہل ہیں، سارے ہی مشتعل مزاج ہیں، سارے ہی بدتمیز بد اخلاق اور سارے ہی جب وہ بد عمل ہو گئے، اس کے باوجود ذاکر اللہ، ان کے درمیان میں ایک انسان ایسا جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے. یعنی یہ انسان اس وقت بھی اپنی سلامتی کی فکر میں رہتا ہے، یہ انسان اس وقت بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت بھی یہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی مثال دی. فرمایا ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے اوپر ستارے ہیں زمین والوں کو نظر آتے ہیں. یہ انسان جیسے آسمان کی رونق ستاروں سے ہے، تو اگر زمین کی رونق دیکھنی ہے تو ان لوگوں سے ہے جو برے ماحول میں بھی خود اچھے ہوتے ہیں، برے ماحول میں بھی خود اچھے ہوتے ہیں. ذاکر اللہ فی الغافلین کا یہ معنی ہے. ایک اور جگہ یوں بتایا، اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اس بندے کی مثال ایک اور سمجھ لو، جیسے پورا باغ خشک ہو گیا ہے اور اس خشک باغ کے درمیان میں ایک درخت صرف سرسبز ہے. یہ اس درخت کو اگر دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس درخت کو دیکھو نا کہ یہ خشک درختوں کے بیچ میں ایک سبز ہے. ایک تو یہی رونق ہے، یہی جب وہ ابھی اہم رہ گیا ہے. اور اس کی دوسری چیز ایک اور کہ جب پورا باغ خشک ہو جائے تو باغ کا مالک اگر ہاتھ میں کلاڑا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے باقی درختوں کو کاٹنے کے لیے، تو اس درخت کی حفاظت کے لیے بالٹی میں پانی لے کے جا رہا ہوگا کہ اس درخت کو میں نے بچانا ہے، اس کو پانی ڈالنا ہے، یہ کی رہ گیا تو یہ تو بیچارہ بچ جائے نا، یہ تو کہیں جب محفوظ ہو جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عباد الرحمن. یہ اللہ کے نزدیک اس طرح کے لوگ، اس طرح کے برے ماحول کے اندر اس طرح کے جو ٹھیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اہمیت دیتے ہیں. عباد الرحمن کا یہ معنی ہے اللہ کے بندے، یعنی اللہ ان کو اہم سمجھتے ہیں، ان کی اہمیت یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک کے نزدیک ان کا ایک مقام ہوتا ہے. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ انسان غلط کام اس لیے کرے کہ پوری سوسائٹی غلط ہو گئی ہے، پورا معاشرہ غلط ہو گیا ہے، سارے لوگ غلط ہو گئے. یہ انسان اس وجہ سے غلط کام نہ کرے، بلکہ غلط کام انسان برے ماحول کے اندر رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائے. یہی ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب تمہارا آمنا سامنا اس طرح کے لوگوں سے بھی ہو جائے، اس طرح کے ماحول اور معاشرے سے بھی ہو جائے، سلامن،
تم خود اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے. تو اس آیت کے دونوں تینوں معنی میں نے بتا دیے کہ یہ معنی اس کے بن رہے ہیں. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. ابھی مزید اس کے اوپر چل رہی ہے بات. آگے جو مزید معنی ہے وہ انشاءاللہ عزیز آگے یہاں سے کل چلیں گے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. چلیں ٹھیک ہے، سوال کوئی نہیں ہے تو اللہ حافظ. نیکسٹ انشاءاللہ کل چلیں گے.